عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد. سورہ فاتحہ کی گزارش کی گئی ہے مرحوم سید آقا حیدر عابدی ابن سید آقا حیدر عابدی، سیدہ اصغری خاتون عابدی بنت سید وجاہت حسین عابدی، سیدہ محجبی فاطمہ عابدی بنت سید آقا حیدر عابدی اور جملہ ارواح مومنین و مومنات کو ایک سورہ الحمد سے یاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ ہمارے اور آپ کے نوے امام امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت سے منسوب ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے آپ کی 4 اولاد کا تذکرہ کیا ہے. بہت کم سنی میں آپ منصب امامت پر فائز ہوئے، 7 یا 8 سال کی عمر ہے، اور ائمہ میں مختصر ترین عمر ملی 25 سالوں میں. اس حساب سے دوران امامت تقریباً 17 سال بنتا ہے. 4 اولاد آپ کی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. امام ہادی علیہ السلام سب سے بڑے ہیں جن کی عمر 8 سال ہے. پھر دوسرے فرزند جناب موسیٰ مبرقہ ہیں جن کی عمر 6 سال ہے. جناب موسیٰ مبرقہ قم میں دفن ہے. اور پھر 2 بیٹیوں کا بھی تذکرہ ہے، جناب حکیمہ خاتون کہ جو سامرہ میں ائمہ کے ساتھ اسی ذریح میں دفن ہے، اور ایک اور بیٹی کا تذکرہ ہے جناب زینب جو تاریخی کتابوں کے مطابق جناب موسیٰ کی ہی جناب معصومہ کی ہی ذریح میں دفن ہے. یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا. اب امام کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں. گفتگو تاریخی زیادہ رہے گی اور اس انداز سے کریں گے کہ ذرا سا ہمارے لیے کوئی سبق نکل کر آئے اور زندہ گفتگو ہو، ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت 1200-1300 سال پرانی بات کر دی. دیکھیں، یہ شروع سے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کسی امام کی امامت شروع ہوئی ہے تو اس وقت ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ مشوش ہو گئے. لوگوں کی نظر میں حق اور باطل مشتبہ ہو گیا ہے اور عوام کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کدھر جائیں. یہ طے کرنا مشکل ہو گیا کہ کدھر حق ہے کدھر باطل ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ ہمارے امام زمانہ کو 313 اصحاب یا وہ 10,000 کی تعداد کہ جو ان 313 کے بعد کے مرحلے میں آتے ہیں، وہ کیوں امام کو چاہیے؟ کیوں ضروری ہے؟ کیا امام ان لوگوں کے بغیر ظہور نہیں کر سکتے؟ بھئی جب کل کائنات انہی کے لیے بنی ہے اور ولایت تکوینی ان کے پاس ہے تو آ جانا چاہیے. اور پھر جب خدا کی کائنات ہے تو نہ آپ کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا، نہ لوگوں کی ہدایت کا مسئلہ ہوگا، سب کچھ تو آپ کے اختیار میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سابق میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. کب امیر المومنین کی حکومت آئی ہے
تو وہ اکیلے آ گئی ہے۔ اگر امام اکیلے ہی کافی ہو تو جب رسول خدا کے بعد وہ حالات پیدا ہوئے تھے تو امام علی خود اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے اور خلیفہ بن جاتے، لیکن امیر المومنین کو 25 سال خاموش بیٹھنا پڑا، اور جب اس کے بعد بھی آپ کی حکومت آئی ہے تو آپ کے خواص کے ذریعے آئی ہے۔ انہوں نے جا کے لوگوں سے باتیں کی، لوگوں کو کنونس کیا، تب آ کے لوگ علی کے پاس جمع ہوئے، اور وہ بھی اس انداز میں اکٹھا ہوئے کہ جس کو امام علی اس انداز میں بتاتے ہیں کہ لقد وطئ الحسنان، میرے دونوں بچے یعنی حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے۔ یہ ان خواص اور وہ قریبی افراد کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ امام علی کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ شروع سے سلسلہ چلتا رہا کہ جب بھی امامت کسی کی شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا یہ فیصلہ کرنا کہ کدھر جائیں۔ رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر سقیفہ کا بحران کھڑا ہو گیا، وہ ایسا مسئلہ کھڑا ہوا کہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ اب کدھر جائیں، علی کی پیروی کریں یا دوسری سمت میں جائیں۔ اب یہاں پہ ذمہ داری خواص کی بنتی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے امام کی طرف سے لوگوں کو کنونس کریں۔ عوام تو خواص کے حساب سے چلتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ خواص کی ذرا سا ایک مختصر سی تعریف بھی ہو جائے کہ خواص کہتے کسے ہیں، کہ پھر بعد میں یہ نہ آئے کہ یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری ہے۔ خواص ایک سادی اگر تعریف کریں تو انہیں کہتے ہیں وہ افراد کہ جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں، جن کی رائے اور نظر دوسروں کے لیے قابل تقلید ہوتی ہے، کہ جدھر یہ جاتے ہیں ان کے پیچھے عوام چل پڑتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی ہو، اب یہ مولانا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی تاجر ہو سکتا ہے، کوئی حاجی ہو سکتا ہے، کوئی کربلائی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا انسان کہ جس کے پیچھے کچھ افراد ہوں کہ جدھر یہ جائے اس کے پیچھے وہ چلے آئیں، یہ ہوتے ہیں خواص۔ اب یہ امام علی کے دور میں ہوا۔ خواص آپ کو دونوں طرف دکھیں گے۔ آپ کربلا کو بھی تحلیل کریں تو آپ کو ایک اکثریت دکھے گی اور دو اقلیت دکھے گی۔ دو اقلیتیں ایسی ہیں کہ جن کو پوری طریقے سے پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک اقلیت وہ ہے جو اصحاب حسینی ہیں، ان کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک اقلیت وہ ہے جو ادھر سے آئے ہیں، وہ بہت کم تعداد میں ہیں جو حسین کے خلاف کھڑے ہیں، لیکن انہیں حقیقت پتہ ہے کہ حق کون پہ ہے، حق پہ کون ہے۔ بیچ میں وہ افراد ہیں کہ جو عوام ہیں، جو کنفیوز ہیں کہ ہمیں جانا کیا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب وہ خواص جدھر گئے ان کے پیچھے پیچھے یہ عوام چل دیے۔ امام حسن کے دور میں دیکھیں، ایک درود پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ امام حسن نے معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے بڑی مشکل سے تقریریں کر کے خطبات دے کر 12,000 کا مجمع اکٹھا کیا۔ رات کو جب سوئے ہیں اور صبح جب اٹھے ہیں تو عبید اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بھائی، اب یہ خواص میں ہے نا، رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، عبید اللہ ابن عباس 8,000 سپاہیوں کو لے کر معاویہ کی طرف چلے گئے۔ خواص۔ اور اسی طرح آگے بڑھتے جائیے، اسی کی بنیاد پر پھر فرقے بھی بٹے ہیں۔ امام سجاد کے بعد پھر زیدیہ فرقہ نکلا، اس کے بعد امام صادق کے بعد فرقہ بنا، اسماعیلیہ بنا، اور یہ انہی بنیادوں پر بنا ہے کہ خواص نے اس کی بنیاد رکھی اور اس کے پیچھے لوگ چل پڑے۔ امام کاظم کے بعد واقفیہ بنا، اور اسی طریقے سے آگے یہ فرقے بنتے چلے گئے۔ اب یہاں پر خواص کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطمئن کریں اور ان کے حساب سے، ان کو اپنے حساب سے لے چلیں۔ یہ ان کی ذمہ داری بڑھا دیتی ہے۔ اور خواص دونوں طرف ہوتے ہیں، ادھر کے بھی ہوتے ہیں، ادھر کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر ماحول یہ خواص بگاڑنا چاہیں تو اتنا بگاڑ سکتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رہبر انقلاب کی زبانی بتاؤں کہ فرماتے ہیں
کہ 50 سال کے عرصے میں، رسول خدا کی وفات کے بعد 50 سال کے عرصے میں خواص نے ماحول اتنا بگاڑ دیا کہ وہ عزیز ترین شخص جو رسول کی نظر میں عزیز ترین تھا، جس کے لیے اتنی ساری حدیثیں تھیں کہ جو خود ان لوگوں نے سن رکھی تھی، حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدا، اور پتہ نہیں کتنی کتنی حدیثیں ان لوگوں نے خود سن رکھی تھی. لیکن جب ماحول انہوں نے بگاڑا تو 50 سال میں اتنا بگڑ گیا کہ اس عزیز ترین شخص کا سر نیزے پہ بلند ہوا، اور وہ بھی اس شہر میں لے جایا گیا کہ جہاں پر ان کے بابا کی حکومت تھی، اور لوگ تماشائی بنے رہے، خاموشی سے دیکھتے رہے. یہ کام اتنی آسانی سے ہو گیا. اور اسی کے برخلاف دوسرے خواص کو بھی دیکھیں کہ جب جناب مسلم ابن عقیل آئے ہیں، کوفے والوں کے بلانے پر آئے ہیں، تو جہاں کوفے والے خواص کے کہنے پر انہوں نے ماحول دوسری سمت میں اس کو پلٹ دیا، وہیں کچھ خواص ایسے کھڑے ہوئے کہ جو کھڑے رہے. جناب شوذب ہیں، عابس ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، مسلم ابن عقیل ہیں، ہانی ابن عروہ ہیں. انہوں نے ایسا کارنامہ کیا کہ اسی کوفہ کے اندر سے تاریخ ساز لوگوں کو اکٹھا کیا اور کربلا کے 72 کی تعداد پوری کی. یہ خواص ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بنانا چاہیں تو بہت خوبصورتی سے بنا سکتے ہیں، پھر تاریخ رقم ہوتی ہے، اور اگر ماحول بگاڑنا چاہیں تو لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب دیکھیں، ماحول جو بنایا گیا وہ اہل بیت کے خلاف لے جایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. وہ گھڑی بند ہے. جیسے ہی آنکھیں بند ہوئیں، فوراً ہی وہیں سے ماحول بدلنا شروع کر دیا گیا. جناب سیدہ نے جب فدق کا مطالبہ کیا تو دنیا پرستی اور دنیا طلبی کا الزام لگ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مختصر سی زندگی میں ہی یہاں سے جانا پڑا. امام علی نے جب اپنی خلافت کے لیے آواز اٹھائی تو ان پر حریص ہونے کا الزام لگا دیا گیا. مکمل طریقے سے انہیں میدان سے خارج کیا گیا، یہاں تک کہ جب امام حسین کا زمانہ آیا اور آپ کو جب شہید کیا گیا تو حدیثیں کہتی ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، کہ حسین کے بعد لوگ مرتد ہو گئے. مرتد یہ فقہی نہیں کہ کافر ہو گئے، نہیں، بلکہ منہ موڑ لیا لوگوں نے. صرف 3 لوگ بچے تھے، ابو خالد کابلی، یحییٰ ابن ام طویل، یا اور بھی حدیثیں 7 تک تعداد بتائی گئی کہ جن میں جناب جابر اور مسیب اور جبیر وغیرہ کا نام ہے. اتنی محدود تعداد ہو گئی تھی اور اتنا گوشہ نشین اہل بیت کو کر دیا گیا تھا کہ تاریخ کہتی صرف 3 لوگ بچے، اور کوئی نہیں ہے جو اہل بیت کے دفاع میں آگے آئے. اب ان حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام امامت کا منصب سنبھال رہے ہیں. اب کتنا مشکل ہے کام کرنا امام سجاد کے لیے. لیکن اس کے بعد امام سجاد نے اب وہ ایک الگ گفتگو کی کس طریقے سے کام کیا. من جملہ ایک یہ کام تھا کہ نیٹ ورکنگ سسٹم قائم کیا، اپنے نمائندے اور وکلاء ادھر ادھر دنیا بھر میں پھیلائے، اور یہ امام زین العابدین سے شروع ہوا اور آخر تک یہ چلتا رہا. اس طریقے سے کام کیا امام سجاد نے، پھر امام باقر نے، پھر امام صادق نے، کہ وہ معاشرہ کہ جس نے اہل بیت سے منہ موڑ لیا تھا، صرف 3 سے 7 افراد ہی بچے تھے. امام سجاد نے اس طریقے سے کام کیا کہ پھر امام باقر، امام صادق کو 5000 شاگرد ملے ہیں. یہ خواص نے امام کے ساتھ مل کر اس طریقے سے کام کیا کہ پلڑا پھر ادھر بھاری ہوا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم کہاں جا رہے تھے اور ہمیں کن کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا. اہل بیت تو اہل کرم ہیں، اہل فضل ہیں، علم ان کے پاس ہے، اخلاق ان کے پاس ہے، ساری چیزیں تو ان کے پاس ہے، ہمارا رخ کدھر موڑا گیا تھا. پھر جب ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور اہل بیت کی طرف ان کی توجہ بڑھی ہے، تو اب اس بیچ میں ہوا یہ کہ ایک تو لوگ بنی امیہ سے متنفر ہونے لگے، دوسری طرف اس بیچ میں اہل بیت کا نام لے کر بنی عباس کھڑے ہوئے کہ ہم ائمہ کے حامی ہیں، ہم اہل بیت کے حامی ہیں، اور اگر ہماری حکومت اسٹیبل ہو جاتی ہے
تو یہ حکومت ہم اہل بیت کے حوالے کر دیں گے۔ یہاں پہ لوگ دھوکہ کھا گئے، ان کی حکومت بن گئی اور اہل بیت کے ہی نام پر آگے حکومت کرتے رہے، تقریباً 4 صدی تک انہوں نے حکومت کی ہے۔ اب ان کی جب حکومت قائم ہو گئی، اولاً تو بنی امیہ اور بنی عباس میں فرق یہ بنا کہ چونکہ یہ اہل بیت کے نام پر آئے تھے تو اب وہ سلسلہ جو بنی امیہ میں چل رہا تھا کہ امام علی کو سب و شتم کیا جاتا تھا، اہل بیت کو برا بھلا کہا جاتا تھا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ جب اہل بیت کے نام پر آئے تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ سلسلہ کم ہوا۔ اور یہ چونکہ اہل بیت کے نام پر آئے تھے تو بظاہر انہیں اہل بیت کا دم بھرنا تھا، لیکن یہ اندر سے تو ان کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا، یہ اہل بیت کی محبت میں تو آئے نہیں تھے۔ انہوں نے در پردہ کچھ کام کرنا شروع کیا، میں دھیرے دھیرے امام جواد تک لانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا کہ جو فضائل اور کمالات لوگوں کے ذہنوں میں اہل بیت کے تعلق سے بیٹھے ہوئے تھے کہ علم ان کے پاس ہے، فضل ان کے پاس ہے، سخاوت ان کے پاس ہے، ساری خوبیاں ان کے پاس ہے، دھیرے دھیرے اس کو ہتھیانا شروع کیا انہوں نے، اس انداز میں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا رہے تھے کہ ہم صاحب علم ہیں۔ اہل بیت کے مقابل میں شخصیت سازی کر رہے تھے کہ بنی عباس ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ حدیثیں ہیں جو رسول خدا سے ہیں، وہ در حقیقت بنی عباس کے لیے۔ مثلا انہوں نے بیت الحکمت قائم کیا کہ جہاں پر جو ہے وہ مختلف مسالک کے لوگ آتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، پھر دوسری قوموں کے آثار وہاں پر آتے تھے، پھر وہاں ترجمہ ہوتے تھے، بیت الحکمت کے نام سے مشہور ہے۔ یا قرآن کے تعلق سے علمی بحث انہوں نے چھیڑی کہ قرآن حدیث ہے یا قدیم ہے، جسے دور محنت القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں اس طریقے سے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آزاد اندیش ہیں، ہماری حکومت میں ہر مسلک کو آزادی سے جینے کا حق ہے۔ یہ بالکل یعنی حالات حاضرہ پہ آپ تطبیق دے سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ حکومت کی طرف سے یہ آ رہا ہے یا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت میں ہر شخص آزاد ہے، کسی بھی مسلک کا پیروکار ہو آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اسی زمانے کو اگر انسان تحلیل کرے اور واقعی وہ اپنے دعوے میں سچے تھے تو کیا انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا کا پاک ترین انسان یعنی امام کاظم علیہ السلام اسی دور میں قید خانے میں ہے؟ تو پھر بھائی وہ آزاد اندیشی کہاں گئی آپ کی؟ وہ فریڈم کہاں ہے جس کا آپ دعویٰ کر رہے تھے؟ اور ستم یہ دیکھیں کہ ہارون الرشید قبر پیغمبر اکرم پر آ کے کہتا ہے، ایک درود پڑھے محمد والے محمد کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا، ہم نے سیکیورٹی اور امنیت کی غرض سے اور معاشرے کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے مجھے آپ کے بیٹے امام کاظم کو قید خانے میں ڈالنا پڑا۔ دیکھ کس طریقے سے تصویر بنائی جا رہی ہے۔ یہ آ کر ہارون قبر پیغمبر اکرم پہ کہتا ہے۔ اس کے بعد اپنی علمی برتری اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور واقعی یہ لوگ پڑھے لکھے تھے، مامون بہت پڑھا لکھا تھا۔ مامون کا اگر بنی امیہ میں کسی سے موازنہ کیا جائے تو وہ معاویہ بنتا ہے، پھر بھی مامون کا پلہ بھاری ہے کیونکہ معاویہ پڑھا لکھا نہیں تھا، مامون پڑھا لکھا ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے بیت الحکمت قائم کی، اور یہ باتیں میں نے عرض کی، ساتھ میں وہ مختلف مناظرات رکھواتا تھا اور بسا اوقات وہ خود بھی مناظرات میں شرکت کرتا تھا، یہ فرق تھا۔ اور اسی لیے امام رضا نے اس کے تعلق سے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ فرمایا ہے افریت مستکبر، یہ ایسا افریت جن کو بھی بولتے ہیں، یعنی ایسا شخص کہ جس کو پچھاڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ اتنا مضبوط ہے۔ امام رضا نے اس کے لیے افریت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جو معاویہ سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہے، اس کو پچھاڑنا بہت مشکل ہے۔ اس کا اندازہ آپ انہی باتوں سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے اہل بیت کے مقابل میں قد علم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جناب عباس کے تعلق سے جو ہے وہ ایک فضا بنانی شروع کی کہ جناب عباس رسول خدا کے چچا تھے اور فضیلتیں ان کے تعلق سے بتانے لگے، اور یہ
کہ رسول کا جو نائب ہونا چاہیے وہ رسول کے جیسا ہی ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس صورت میں بنی عباس اور بنی امیہ کا موازنہ کیا جائے گا رسول خدا کو سامنے رکھ کے، تو بنی امیہ تو اس میں کہیں فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس میں معاویہ آتا ہے، یزید آتا ہے۔ جب ایسے لوگ نہیں آئیں گے تو ہم ہی آئیں گے، ہم ہی در حقیقت حقدار ہیں۔ اب اس میں بیچ میں اہل بیت کہاں گئے؟ اس کو انہوں نے غائب کر دیا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہندوستان میں یا بعض ممالک میں ہوتا یہ ہے کہ نیشنل لیول کی دو ہی پارٹی ہے، یا اس کو ووٹ دو یا ہمیں ووٹ دو۔ اب وہاں پہ بھی انہوں نے ایسا ہی ماحول بنا دیا کہ جب بنی امیہ نہیں تو بنی عباس ہے، تیسرے آپشن کو انہوں نے غائب کر دیا بیچ سے۔ یہ اس طریقے سے ماحول بنا ہے شخصیت سازی۔ دوسری طرف سے دیکھیں، دوسری طرف سے جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں وہ یہ کہ اہل بیت کے خاندان کے اندر سے ہی افراد کھڑے ہو رہے ہیں جو ائمہ کے مقابل میں آ رہے ہیں۔ یہ جو فرقے بنے ہیں یہ معمولاً انہی لوگوں نے ان کو لیڈ کیا ہے کہ جو اہل بیت کے خاندان کے رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کے قریبی افراد رہے، خواص۔ مثلا واقفیہ، یہ واقفیہ اس طریقے سے بنے کہ امام کاظم کے دور میں چونکہ آپ زیادہ قید خانے میں رہے ہیں تو آپ کے وکلا تھے، یہ سسٹم پہلے سے قائم ہو چکا تھا، تو اب لوگ آپ کے وکلا کو پیسے دیا کرتے تھے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب، کیونکہ امام تک رسائی نہیں تھی۔ جب امام کی شہادت ہو گئی تو بجائے یہ کہ یہ پیسے بعد والے امام کو منتقل کریں، انہوں نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ بھائی جب اگلے امام کو قبول کر لیں گے تو پیسہ دینا پڑے گا، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ بجائے یہ کہ وہ اگلے امام کو قبول کریں اور انہیں پیسہ دیں، انہیں حساب کتاب دیں، انہوں نے سرے سے امامت کا ہی انکار کر دیا کہ آخری امام 7ویں امام ہے، ان کے بعد کوئی امام نہیں۔ خاص لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ زیدیہ میں دیکھ لیں، زیدیہ فرقہ اٹھا، بعد میں جو ہے وہ اہل بیت کے ہی خاندان کے لوگوں نے، یہ خاص افراد نے ان کو لیڈ کیا ہے۔ یہ خواص تھے جو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ادھر جا رہے تھے۔ اب دیکھیں، ایک طرف بنی عباس کا خطرہ، دوسری طرف سے یہ فتنے جو اندر سے اٹھ رہے ہیں، واقفیہ کی صورت میں ہے، زیدیہ کی صورت میں ہے، بسا اوقات غالیبی کی صورت میں ہے۔ اب آ جائے امام جواد کا زمانہ۔ یہاں پر آ کے جو مامون نے کام کیا ہے وہ واقعاً امام رضا کی تعبیر بالکل درست ہے، افریت مستکبر۔ تھوڑا سا تاریخی گفتگو ہے، البتہ ابھی تک تاریخی ہی چل رہی تھی، آگے بھی تھوڑی دیر تحمل کریں، کہ مامون کے ساتھ ایک مشکل ہے۔ مامون کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مامون کی ماں غیر عرب ہے، عجم ہے، اسی لیے بنی عباس اسے 100% قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یہ کنیز زادہ ہے، اس کی ماں عجمی ہے، نجیب الطرفین نہیں ہے۔ جبکہ جس کو قتل کر کے یہ آیا تھا، یعنی اپنے بھائی امین کو، اس کی ماں زبیدہ عرب تھی، بنی عباس اس کو قبول کرتے تھے، مامون کو نہیں۔ اب مامون نے یہاں پہ ملٹی پرپز کام کیا کہ اس کی نظر میں ایک تو چیلنج یہ تھا کہ بنی عباس یعنی اپنے ہی لوگ مجھے قبول نہیں کرتے ہیں، دوسری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں کی طرف سے مختلف تحریکیں چل رہی ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، ان کو بھی رام کرنا ہے، بنی عباس کو بھی رام کرنا ہے، کیسے کریں؟ اب یہاں پہ مختلف تحلیلیں ہیں الگ الگ زاویے سے کہ امام رضا نے جو ولی عہدی قبول کی، امام رضا کی نظر سے الگ تحلیل ہوگی، اور اس نے کیوں آفر کی، اس کی نظر سے الگ تحلیل ہوگی۔ اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ اس نے بنی عباس کو رام کرنے کے لیے امام رضا کو ولی عہد بنایا کہ دیکھو اگر تم مجھے قبول نہیں کرتے ہو تو میں نے ولی عہد بنا دیا ہے، اب میرے بعد یہ حکومت بنی ہاشم میں چلی جائے گی۔ تو بنی عباس سرنڈر ہو گئے کہ اگر یہ مر گیا خدا نخواستہ تو حکومت تو ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ ایک یہ کام کیا، اور بظاہر وہ دم بھرتا تھا، اہل بیت کا حامی بننے کی کوشش کرتا تھا، سبز لباس پہنتا تھا تاکہ وہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا سکے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور یہ اس طریقے کا کام کیا۔ پھر جب آخر میں امام رضا کو شہید کر دیا تو یہ واپس آیا بغداد۔ بغداد میں بھی 1-2 سال تک بظاہر اس نے اہل بیت کا دم بھرا ہے، لیکن اس کے بعد یہ مکمل طور پر بدل گیا کیونکہ اس کا کام ہو گیا تھا۔ بغداد جب پہنچا تو پہلا کام بنی عباس کو رام کرنے کے لیے اس نے یہ کیا کہ امام رضا کو ولی عہد بنایا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے
اپنی علمی برتری کو دکھانے کے لیے، اہل بیت کی محبت دکھانے کے لیے اس نے ایک مناظرہ رکھا اور کمال کا مکارانہ کام کیا۔ کام یہ کیا کہ اس نے بغداد کے فقہا کو جمع کیا اور امام علی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مناظرہ کیا ہے۔ دیکھیں، نیت پہچانی ہے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے تو وہ حق پہ ہے۔ نیت دیکھیے وہ آدمی کہاں سے بول رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس نے مناظرہ کیا ہے 40 لوگوں کے ساتھ اور 7-8 دلیلیں پیش کی، جس میں من جملہ غدیر کے تعلق سے اس نے بحث کی ہے اور لفظ مولا پر اس نے بہترین گفتگو کی ہے اور امام علی کا دفاع کیا ہے۔ اب جب یہ کام کر دیا تو بنی عباس اور ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں واقعی طور پر اس کا رجحان اہل بیت کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ اب یہ ایک تصویر ذہن میں بنائیں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جس سے ایک طرف بنی عباس ڈر رہے ہیں، دوسری طرف اہل تشیع خوش ہو رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے امام کا دفاع کر رہا ہے۔ اب ایسی کنڈیشن میں ایک اور یہ چال چلتا ہے کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام جواد سے کر دیتا ہے، گرچہ جبری کام ہے، لیکن باہر تو لوگوں کو نہیں معلوم نا۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ تصویر ہے کہ مامون واقعی مخلص ہے ہمارے لیے، اس نے امام علی کا دفاع کیا ہے، اس نے امام رضا کو جانشین بنایا ہے، اس نے امام جواد کو اپنا داماد بنا لیا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں تو یہ بیٹھ گیا نا کہ امام رضا حاکم کے داماد ہیں، اور وہ بنی عباس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا، یہ تو خطرناک بات ہو گئی۔ اب وہ مکمل طور پر ناآرام ہو گئے اور یہ ادھر سے مکمل طور پر خوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو اس نے کام کرنا شروع کیا وہ یہ کہ دھیرے دھیرے امام جواد کا چہرہ خراب کرنا شروع کیا۔ اب یہاں سے توجہ کریں، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جب امام جواد کی شادی ہوئی، یعنی جو مجلس اور وہ جو پروگرام ہوا، اس میں مختلف طرح کی رقاصاؤں اور سنگرز کو دعوت دی۔ تاریخ میں یہ واقعہ نقل ہے کہ جب امام جواد وارد ہوئے ہیں تو امام نے تصرف بھی کیا ایک شخص پر، اسے اس طریقے سے ڈانٹا ہے کہ وہ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھوں سے وہ سب جو آلات تھے وہ گر گئے، اور آخر میں بعض تاریخ میں ہے کہ وہ مر بھی گیا، اور وہ جو مامون چاہ رہا تھا اسے ہونے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد مامون نے یہ کیا کہ امام جواد کو جس گھر میں رکھا گیا، 1000 کنیزیں، 1000 جوان لڑکیوں کو مامور کیا گیا اس گھر میں اندر اور باہر رہنے پر۔ اب انصاف سے بتائیے کہ جو چاہنے والے امام کو اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ امام ایک تو بادشاہ کے داماد بن گئے، دوسرے ان کے گھر میں 1000 لڑکیاں ہیں کہ جن کے تعلق سے مختلف طرح کی باتیں اور فضائل ہیں، اس طرح کی لڑکیوں کو جب گھر میں دیکھیں گے تو کیا تصویر بنے گی؟ بھئی جو مامون چاہ رہا ہے وہ تو ہو جائے گا نا۔ امام کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، امیج خراب کرنے کی کوشش کی، اور اس حد تک خراب کر دی امام کی شبیہ، یعنی کچھ حالات میں اسے کامیابی بھی ملی کہ میں دیکھ رہا تھا، امام ہادی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک شخص، امام ہادی کہتے ہیں کہ میرے بابا سے ایک شخص گفتگو کر رہا تھا اور گفتگو کے بیچ میں یہ کہتا ہے کہ اظنک انک سکران، مجھے لگتا ہے آپ نشے کی حالت میں ہیں۔ یہ مصائب ہے امام جواد کا۔ امام سجاد کو بھی شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، لیکن وہاں پر کسی نے اس طرح کی تہمت نہیں لگائی، لیکن امام جواد کے ساتھ اس کمسنی میں کیا ہو گیا؟ اس طریقے سے شبیہ خراب کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیں مامون نے کیا 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 بنی عباس نے، ایک ریویژن ہو جائے کہ بنی عباس نے ایک تو اپنی امیج بہتر بنانے کی کوشش کی، دوسرے ادھر سے کچھ ایسے افراد کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے اندر سے ہی توڑنے کا کام کیا، مختلف فرقے کھڑے کیے، دوسری طرف مامون نے امام کی شبیہ اس طریقے سے بگاڑی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ 200 سال سے تو ائمہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ظلم اور ظالم کے خلاف ہیں، ہم طاغوت اور حکمرانوں کے خلاف ہیں۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ امام جواد اس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ ان کے گھر میں 1000 کنیزیں رہتی ہیں۔ اب یہاں پہ امام دفاع کیسے کریں؟ امام نے اپنا دفاع کیا، علمی برتری دکھائی، مختلف مناظرات کیے ہیں، اور اپنی پرہیزگاری اور اپنے اخلاق کو بھی معاشرے کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہاں پر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ خواص کی بنتی ہے، جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔
اب خواص میدان میں اترتے ہیں اور وہ امام کا دیکھیں کس انداز میں دفاع کرتے ہیں. 2-3 نمونے میں یہاں پیش کرتا ہوں. یونس ابن عبد الرحمن، جب امام رضا کی شہادت کی خبر مدینے پہنچی، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت امام جواد بھی مدینے میں تھے اور 3 سال سے اپنے بابا سے دور ہیں، 7-8 سال کی عمر ہے، مختصر سی عمر ہے. امام صادق کا گھر ہے، وہاں اصحاب جمع ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں، سوگواری کر رہے ہیں، امام کا سوگ منا رہے ہیں. ایسے میں یونس ابن عبد الرحمن کی جو بہت ہی خاص صحابی ہیں، 4 یا 5 اماموں کا زمانہ در کیا ہے، 7ویں امام سے لے کر 11ویں امام تک یا 10ویں امام تک کا زمانہ در کیا انہوں نے. خاص اصحاب میں سے ہے، محدث ہے، فقیہ ہے. وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ رونا دھونا بند کرو. دیکھیں کبھی کبھی خواص بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن پھر دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں صحیح راستے پر لے کے آئے اور ان کی ہدایت کریں. یونس ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ رونا دھونا بند کرو، پہلے تو ہم یہ طے کریں، چونکہ امام رضا کی ایک ہی اولاد ہے امام جواد، یہ سبھی جانتے ہیں. رونا دھونا بند کرو، پہلے تو ہم یہ طے کریں کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہیں ہوتا تب تک ہم امام کس کو مانیں، کس کی پیروی کریں. خواص تک متاثر ہو گئے. اتنے میں ریان ابن سل دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے 1-2 ہاتھ مارا اور گریبان پکڑ کے کہا میں تو سمجھتا تو تم مومن ہو، تم ایسی باتیں کر رہے ہو. بھئی جب خدا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو ایک دن میں نبی بنایا، جب خدا قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے جناب یحییٰ کو بچپن میں نبوت دی وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، تو جب خدا کا یہ منصب ہے تو اس میں چاہے 1 دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو، اس میں فرق نہیں کرتا. انہوں نے آگے بڑھ کے یہ استدلال قائم کیا اور پھر جب انہیں مطمئن کیا تو وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے. دیکھیں اب یہاں خواص کا کام شروع ہوا ہے، انہوں نے آ کے امام کا دفاع کرنا شروع ہوا ہے. دوسری شخصیت جناب علی ابن جعفر. یہ علی ابن جعفر امام صادق کے بیٹے ہیں اور کئی جگہ قبریں آپ سے منسوب ہیں. قم میں بھی ایک مقبرہ ہے، گلزار شہداء میں، اس کے علاوہ ایران کے ایک شہر سمنان میں بھی ان سے منسوب ہے، ایک قبر مدینے میں بھی ہے. اب وہ تاریخ کے اختلافات ہیں کہ کہاں وہ دفن ہے. امام صادق کے بیٹے، یعنی دیکھیں ان شخصیتوں نے کس طریقے سے کام کیا کہ ان کے پاس پہلے سے سماجی حیثیت ہے. یہ اگر چاہیں تو ایک نیا فرقہ قائم کر سکتے ہیں کہ امام کے بیٹے ہیں، امام کاظم کے بھائی ہیں، امام رضا کے چچا ہیں، خود امام جواد کے دادا لگیں گے. اتنے مناسب ہیں، 90 سال کی عمر ہے، مدینے میں درس دیتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ کی کلاس میں شرکت کرتے ہیں، فقہ کے استاد ہیں، اتنی سماجی حیثیت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی 90 سال کا بوڑھا جب کمسن امام جواد کو دیکھتا ہے مسجد میں آتا ہوا تو ممبر سے اس طریقے سے دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ امامہ گر جاتا ہے. امام جواد اگر کھڑے رہتے ہیں تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں. امام جواد کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، آپ بزرگ ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک آپ کھڑے میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. اور جب امام جواد نکلنے لگتے تھے تو پہلے دوڑ کر جاتے تھے اس عمر میں، اور امام جواد کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے. تو لوگ شاگرد اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کی عمر اتنی زیادہ ہے، آپ 90 سال کے ہیں، وہ 7-8 سال کا بچہ ہے، آپ اس طریقے سے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتا. تو وہ کہتے تھے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہ خدا نے جب اس سفید داڑھی کو اس لائق نہیں سمجھا اور اس میں ایسی چیز نہیں دیکھی جو اس بچے میں دیکھ لی، تو مجھ میں کیا مچال کہ میں اس کے سامنے قد علم کروں. یہ خواص نے کام کیا ہے کہ اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنی سماجی حیثیت کو کمسن امام کے قدموں میں رکھا ہے. تیسری شخصیت جناب سید عبدالعظیم حسنی ہے کہ جو امام حسن کی یعنی نسل میں ہے، 4 نسل کا فاصلہ ہے. تہران میں مقبرہ ہے. ان کی بھی بہت بڑی سماجی حیثیت ہے، ایک مرتبہ ہے اور ان کے فالوورز ہیں. جہاں وہ جائیں ان کے پیچھے ایک اچھی بڑی تعداد چلی جائے گی. لیکن انہوں نے بھی اس بزرگی کے باوجود، اس عمر کے باوجود امام کے سامنے زانوئے ادب کو طے کیا ہے.
اور آ کے امام سے کہا کہ مولا امام علی کی کوئی حدیث نقل کیجیے۔ تو دیکھیں بڑی بات ہے کہ امام علی سے فاصلہ اچھا خاصا ہے، 200 سال کا ہے، لیکن وہ جناب عبدالعظیم یقین اور ایمان کے اس منزل پر ہے کہ وہ امام جواد سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ براہ راست امام علی سے حدیث نقل کریں۔ جب فاصلہ ہے تو بیچ میں افراد ہونے چاہیے۔ امام جواد بھی براہ راست حدیث نقل کرتے ہیں، اس کے بعد جب ایک حدیث نقل کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں زدنی، اور بڑھائیے اور بڑھائیے۔ اس طرح کرتے کرتے امام جواد نے ان کے لیے 14 حدیثیں نقل کی۔ اب وہ 14 کی عدد کیوں ہے نہیں معلوم، 14 حدیث تک وہ پہنچے ہیں۔ اور یہ جو خواص آگے آئے ہیں اور ان لوگوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اور جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں، ایک استاد کہہ رہے تھے جناب عبدالعظیم کے متعلق ایک عجیب و غریب حدیث ہے، شاید وہ اس قربانی اور ایک اس عظیم کام کی وجہ سے اس حدیث کو امام ہادی نے ارشاد فرمایا کہ من زار عبدالعظیم برے کمن کانا زار الحسین بکربلا، کہ یہاں بندہ نوازی اتنی ہوتی ہے کہ اگر تم ہماری بارگاہ میں قربانی دو، اپنی سماجی شخصیت اور حیثیت کو قربان کرو، اپنی عزت کو ہمارے قدموں میں لا کے رکھو اور سب کچھ ہمارے اوپر قربان کر دو، تو تمہارا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ امام ہادی فرماتے ہیں کہ جو عبدالعظیم کی تہران میں زیارت کرے گا گویا اس نے امام حسین کی کربلا میں زیارت کی ہے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد میرے خیال میں وقت ہو گیا، لیکن میں ایک حدیث لے کے آیا تھا خواص کے تعلق سے کہ جب آدمی اس طریقے سے کام کرتا ہے تو یہ ایک طرفہ رابطہ نہیں ہے کہ چاہنے والا یا مطیع انسان ادھر سے قربانی دے رہا ہے، ادھر سے جو عنایت ہوتی ہے اور جو توجہ ہوتی ہے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ ایک میں حدیث لے کے آیا ہوں اس تعلق سے کہ ایک شخص ہیں علی ابن مہزیار، اب یہ کنفیوژن نہ ہو، 2 علی ابن مہزیار ہیں۔ ایک علی ابن مہزیار وہ ہے جو غیبت کے زمانے کی شخصیت ہیں کہ جن کا تذکرہ اس میں بھی ہوا، یہ ابھی مشہور جو سرود چل رہا ہے سلام فرماندے، یہ علی ابن مہزیار امام جواد کے اصحاب میں سے ہے اور بہت قریبی شخصیتوں میں سے۔ انہوں نے اہواز سے امام کو خط لکھا اور اس میں 2 ڈیمانڈ رکھی۔ ایک تو کہا مولا آپ کے کچھ پیسے میرے پاس ہیں، مجھے ضرورت ہے، اگر اجازت دیں تو میں انہیں استعمال کر لوں۔ دوسرے نے کہا کہ مولا آپ میرے لیے دعا کیجیے، دعا کا تقاضا کیا۔ تو امام نے جواب لکھا اور لکھا کہ وہ جو پیسے کی تم نے بات لکھی ہے تو پیسے کی اوقات کیا ہے تمہارے لیے، وہ پیسہ کیا، میں اور پیسہ تمہارے لیے بھیج دوں گا۔ اور جو تم نے دعا کی بات لکھی ہے اس پر دیکھیں امام کیا لکھتے ہیں۔ امام نے 14-15 خط لکھے جناب علی ابن مہزیار کو، اتنی بڑی شخصیت ہے۔ وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ مِنَ الدُّعَا، وہ جو تم نے دعا والی بات لکھی ہے، فَإِنَّكَ بَعْدُ لَسْتَ تَدْرِي كَيْفَ جَعَلَكَ اللَّهُ عِندِي، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ خدا نے تمہارا مرتبہ میرے نزدیک کتنا بلند بنایا ہے۔ وَرُبَّمَا سَمَّيْتُكَ بِاسْمِكَ وَنَسَبِكَ، کبھی کبھی تو میں تمہارے نام اور نسب کے ساتھ تمہیں یاد کرتا ہوں دعا میں۔ کثرت عنایتی بک، میری توجہ تمہاری طرف بہت زیادہ ہے۔ وہ محبت لک، تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ معرفتی بما انت علیہ، اور تم کیا کرتے ہو، تم کو کیا ضرورت ہے سب مجھے پتہ ہے، پوری توجہ تمہاری طرف ہے۔ اس کے بعد امام ایک جملہ اضافہ کرتے ہیں، فَأَدَامَ اللَّهُ لَكَ أَفْضَلَ مَا رَزَقَكَ مِن ذَلِكَ، خداوند متعال، دیکھیں 3 چیز کہی نا امام نے، توجہ، بے پناہ محبت اور تمہاری ہر ضرورت کی معرفت، علم ہونا اس کا۔ امام اس کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال یہ چیز اور اضافہ کرے تمہارے حق میں، یعنی کیا مطلب، میری توجہ تمہارے تعلق سے اور بڑھ جائے، میری محبت تمہارے تعلق سے اور بڑھ جائے، میری معلومات تمہارے تعلق سے اور بڑھ جائے۔ یہ کوئی شاگرد نہیں بول رہا ہے استاد سے کہ آپ کی محبت میرے دل میں بڑھ جائے، یہ استاد شاگرد سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھی محبت میرے دل میں بڑھ جائے۔ عجیب انداز ہے۔ اور خط لکھنے کے بعد آخر میں جو ایک لفظ لکھتے ہیں وہ عجیب ہے، وَكَتَبْتُ بِخَطِّي،
کہ اس خط کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اپنے کاتب کو نہیں دیا۔ تمہارا مرتبہ میرے نزدیک اتنا زیادہ ہے کہ میں نے کاتب کو دینا گوارا نہیں سمجھا، اپنے ہاتھ سے لکھا کہ تمہارے پاس یادگار رہے، کہ جب بھی تمہیں میری یاد آئے تو اس تحریر کو کھول کے دیکھ سکو کہ میرے امام نے میرے لیے کیا لکھا۔ خوب گفتگو سمیٹتے ہیں کہ یہ خواص کا کردار ہوتا ہے، اور خواص اگر میدان میں نہیں اترتے ہیں تو امام اکیلے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ائمہ نے اعتراف کیا ہے، بار بار ائمہ نے گلہ کیا ہے۔ امام علی نے کہا کہ لو وجدت 40 ذوی عزم لناہضت القوم، اگر مجھے 40 باوفا اصحاب مل جاتے تو میں قیام کر دیتا۔ امام صادق نے گلہ کیا ہے، سب نے شکوہ کیا ہے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب پہ ناز کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اکیلے نہیں ہو سکتا، اگر اکیلے ہو سکتا ہوتا تو امام اب تک ظہور کر چکے ہوتے۔ ظہور نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ 313 اصحاب چاہیے امام کو۔ اب یہ ہے کہ ان میں خواص کی فہرست میں کون شامل ہوتا ہے، وہ ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوشش کرے کہ ان میں شامل کرے، یعنی کہ کم سے کم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرے۔ اب یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے تاریخ رقم کی، اپنے اماموں کا دفاع کیا اور میدان میں آئے لوگوں کے نظریات کو تبدیل کیا اور امام کا تابع بنایا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی ان حالات میں اسلام کا دفاع کریں، اپنے امام کا دفاع کریں۔ ہمارا امام غیبت میں ہے اور کم سنی میں امام بنا ہے، غیبت اتنی طولانی ہو گئی ہے تو کون ہمارے امام کا دفاع کرے گا؟ اخلاقی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھیں تو کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں بنتی کہ ہم اپنے امام کو اس طریقے سے ریپریزنٹ کریں جس طریقے سے ہمارا امام چاہتا ہے؟ ہم اگر منتظر ہیں تو ہمارے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے تو نہیں لگتا ہم کسی کے منتظر ہیں۔ تو اگر اپنے امام وقت کا دفاع کرنا ہے تو وہ خواص کی فہرست میں شامل ہو رہا اور امام کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس امام کو یاد کرنے بیٹھے ہیں، اس امام کے مختلف امتیازات ہیں۔ ایک تو یہی کہ کم سنی میں شہید ہوئے اور پردیس میں شہید ہوئے۔ امام جواد مدینے میں رہتے تھے، مامون مر گیا، مامون کے بعد معتصم حاکم بنا، 2 سال معتصم کے دور حکومت میں آپ کی امامت رہی۔ آخری ایام میں یعنی شہادت سے 8 مہینہ پہلے امام کو بغداد بلا لیا گیا۔ امام صرف ام الفضل کے ساتھ بغداد آئے ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کے بچے مدینے میں ہیں، آپ کی زوجہ جن سے یہ 4 اولادیں ہم نے ذکر کی، جناب سمان مغربیہ، وہ بھی مدینے میں ہیں، سب وہاں پہ ہیں۔ امام یہاں پردیس کے عالم میں، ایسے عالم میں امام کو زہر دیا گیا۔ کچھ مقاتل میں پڑھا ہے، کچھ سنی ہوئی باتیں ہیں کہ کہتے ہیں کہ امام کو جس دن زہر دیا گیا اس دن امام روزے کے عالم میں تھے۔ روزے کا عالم ہے، پیاس کی شدت، اس پر سے زہر کا اثر۔ اب انصاف سے بتائیے وہ آدمی کتنا تڑپ رہا ہوگا۔ اس طرح کے عالم میں ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ امام کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، اس کمرے کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اب امام کی کیا کیفیت ہے کسی کو نہیں معلوم۔ امام اندر تڑپ رہے ہیں اور ظالموں نے باہر کچھ عورتوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ تم یہاں باہر شور کرتے رہو تاکہ امام کے تڑپنے کی آواز امام کی آواز باہر نہ آ سکے، اس لیے وہاں عورتوں کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ عجیب انداز تھا، نہیں معلوم ان ظالموں نے یہ انداز کیسے اپنایا۔ ایک امام کو اور زوجہ کے ذریعے زہر دیا گیا، امام جواد کو بھی زوجہ نے زہر دیا، امام حسن مجتبیٰ کو بھی زوجہ نے زہر دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ امام جواد کو جب زہر دیا گیا تو امام تنہا ایک کمرے کے اندر ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب امام حسن کو زہر دیا گیا تو وہاں زینب و کلثوم جیسی مہربان بہنیں تھیں، وہاں حسین و عباس جیسے مضبوط ہاتھ تھے، وہاں امام حسن کے سرانے بہت سارے
سارے لوگ موجود تھے، لیکن یہ کیسا انداز تھا کہ امام بالکل تنے تنہا ہے۔ ہم نے تو یہ سیرت دیکھی تھی کہ جب کسی کا وقت آخر آتا تھا تو احباب جمع ہو جاتے تھے۔ جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بی بی فاطمہ کو بلایا، امام علی کو بلایا، حسن و حسین جب سینے پہ آ کے اپنے آپ کو گرا دیا اور لوگوں نے ہٹانا چاہا تو رسول خدا نے منع کیا، نہیں یہ میری جان ہے، انہیں رہنے دو، ان سے مجھے سکون ملتا ہے۔ امام علی کا وقت آخر آیا تو امام علی نے سب کو اکٹھا کیا، امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، جناب عباس کو بلایا، بی بی کا وقت آخر آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ لیکن یہ کیسا انداز ہے جناب امام جواد کے ساتھ کہ وہاں تو سب اکٹھا، جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے سب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن امام جواد کے پاس کوئی نہیں ہے۔ سیرت تو یہ رہی ہے کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے تو اپنے عزیزوں کو بلاتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا جب وقت آخر آیا تو اس نے اپنے عزیزوں کو بلایا نہیں، بلکہ جب ایک بہن آگے بڑھی تو اس نے اپنی بہن کو کہا اخی ارجعی، اے میری بہن واپس چلی جاؤ۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، امام کم سنی میں شہید ہوئے، 25 سال کا سن ہے، جوان کا مرنا دردناک ہوتا ہے۔ حسین کے دل سے پوچھئے حسین نے کتنے جوانوں کو کھویا ہے، جواں سال ماں کو کھویا ہے، کربلا میں جواں سال بھائی کو کھویا ہے، جواں سال بھتیجے کو کھویا ہے، جواں سال بیٹے کو کھویا ہے۔ جوان کا مرنا اتنا سخت ہوتا ہے کہ حسین جب وقت آخر جواں سال کا مرنا اتنا سخت ہوتا ہے کہ حسین جب وقت آخر بی بی کو رخصت کرنے آئے ہیں تو وہاں آواز لگاتے ہیں اماں کیا آپ اپنے بیٹے حسین کو الوداع نہیں کریں گی، کیا اپنے بیٹے حسین کو خدا حافظ نہیں کریں گی؟ حسین سے یہ تحمل نہیں ہوا۔ یہی حسین جب کربلا میں آتا ہے تو اس کے کتنے جوان شہید ہوتے ہیں۔ جب جواں سال بیٹا آواز دیتا ہے اے بابا مدد کو آئیے، تو حسین جب دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جوان کا بچھڑنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین گھوڑے سے اترے نہیں ہیں بلکہ حسین گر گئے ہیں، پھر اس کے بعد بھی گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے گئے ہیں، اور وہاں جب گئے ہیں تو اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا پایا۔ بیٹے سے کہا ولدی علی، میرے بیٹا علی، لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها، بیٹا تم تو اس دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو گئے، وبقي ابوك وحيدا فريدا، لیکن تمہارا بابا تنے تنہا رہ گیا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہمیشہ ہماری سب سے برتر اور بہتر دعا یہ رہتی ہے کہ ہمارے ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب آپ ظہور فرمائیں تو ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں محشور فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر ربو فرما، بحق النبی و آلہ۔